اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ سورہ انفال چل رہی ہے اور یہ سورہ انفال کی دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین بدر اور ان کے آپس میں تھوڑے بہت تنازعات جو ہو چکے تھے مال غنیمت کے بارے میں، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جس طرح حکم ہوگا اللہ کے نبی اسی طرح اس کو تقسیم کریں گے، لہٰذا تم ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات کو درست رکھو، آپس میں تعلقات جو ہے وہ بہتر رکھو۔ آپ کے آپس کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، ورنہ دشمن کو موقع ملے گا اور آپ کی صفوں کے اندر دراڑیں پیدا ہوں گی اور اس طرح دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لہذا آپ جو ہے اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان جو ہے تعلقات بہتر کرو۔ اور دوسری چیز یہ بتائی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی اس آیت اور اس سے اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے 5 صفات کو بیان فرمایا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 انعامات جو مومنین پر ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال، اللہ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی وجہ سے وجلت قلوبهم، ان کے دل سہم جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کے قلوب کو جو ہے ذکر سے جو تسکین ملتی ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے جو ان کے دل سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو اصل میں بات سمجھیے گا کہ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، امید اور خوف۔ ان 2 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیانی چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بڑی قوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کفر ہے اور یہ بھی شیطان کا فعل ہے، لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا اور اپنے گناہوں کے اوپر حد درمی بھی نہیں کرنا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح یہود و نصارہ کا نظریہ تھا کہ ہم تو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم جو بھی کرتے پھریں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ہمیں پکڑ بھی لیا تو ہمارے آباء و اجداد نبی گزرے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے۔ تو اس قسم کی ہر درمی کرنا یہ بھی جو ہے ایمان کے خلاف ہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا نہیں رہتی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عظمت سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی ہو۔ تو فرمایا کہ پہلی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو وہ فوراً ان کے دل سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے اس کی، تو زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر ترقی آ جاتی ہے، ان کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ کیا ایمان بڑھنے گھٹنے والی چیز ہے یا نہیں، تو اس میں جو ہے فقہاء کرام اور محدثین کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین حضرات ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان بڑھنے گھٹنے والی چیز نہیں ہے۔ ایمان بندے نے ایک دفعہ کہہ دیا تو بس اس کا ایمان آ گیا، اب وہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے۔ لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ایمان کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک آسان آپ طریقے سے سمجھے، میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں۔ نفس ایمان، اس میں تو تمام مومن برابر ہیں نفس ایمان کے اندر، یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں تمام ایمان والے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے اور اس نے ایمان کا اقرار کر لیا ہے تو وہ اس میں شامل ہیں۔
ٹھیک ہے نہیں، یعنی کہ اس شف کے اندر جو ہے اللہ کے ولی بھی شامل ہوں گے اور ایک عام ایمان والا بھی شامل ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ایمان کی شاخیں ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کی جو ہے ایک تنا ہوتا ہے، اور اس تنے کے بعد جو درخت کے ساتھ شاخیں نکلتی ہیں، پھر ان شاخوں کے ساتھ جو ہے برگ و بہار آتی ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، تو اب یہ درخت کی ترقی ہے۔ ایک تنا تھا، تنے کے ساتھ شاخیں لگی اور ان شاخوں کے ساتھ پھل پھول لگے، تو اب اس درخت کے اندر ترقی ہو گئی۔ ورنہ ذات درخت جو ہے ایک عام تنا بھی لگا ہو تو اس کو بھی درخت کہیں گے اور اس تنے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب درخت پورا تناور ہو جائے اور اس کے ساتھ شاخیں لگ جائیں، پھول لگ جائیں، پھل لگ جائیں، تو وہ کامل درخت ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایمان، نفس ایمان میں تو سارے برابر ہیں، لیکن پھر آگے ایمان کی شاخیں ہیں۔ ایمان پھر ان کی وجہ سے کیفیات کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ سعادت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو امام الاولیاء ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ ایماندار ہیں، آپ ایمان والے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھ، اگر تیرا سوال ہے اس کے بارے میں کہ میں یعنی کہ ایمان والا ہوں، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک اعتبار سے میں مکمل ایمان والا ہوں، اس لیے کہ آمنت باللہ و ملائکتی، اس پہ میرا ایمان ہے۔ اور دوسرا، اگر تیرا سوال دوسرے اعتبار سے ہے تو اس اعتبار سے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں قرآن کی آیت کا مصداق ہوں یا نہیں، جو سورہ انفال کے اندر اللہ نے بتایا کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ علم نہیں کہ میں اس آیت کا مصداق ہوں یا نہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان یعنی کہ بڑھنے گھٹنے والی چیز ہے۔ چونکہ ایمان کے لیول ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی سمجھ لیں، ایک ایمان فرشتوں کا ہے، ایک ایمان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، اور ایک ایمان کی کیفیت عام مسلمان کی ہے، عام مومن کی ہے۔ تو فرشتوں کا ایمان تو جو ہے وہ ایک جگہ رکا رہتا ہے، وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانی خواہشات کے تقاضے ان کے ساتھ نہیں ہیں، دوسری ضروریات ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کا کام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات ہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ایمان دن بہ دن ترقی کرتا ہے، یعنی انبیاء کے ایمان کے اندر ٹھہراؤ نہیں آتا، انبیاء کا ایمان دن بہ دن بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ کس کا ہے جی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان کی کیفیات بھی سب سے اونچی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ہے مطالبہ کیا کہ اللہ میں تیری ذات کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان بھی ہائی لیول تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے کلیم تم مجھے ان دنیا کی آنکھوں سے، ان ظاہری آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میرے کلیم یہ پہاڑ ہے، اس پہ میں اپنی نور کی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو تم بھی برداشت کر لو گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی نور کی تجلی ڈالی تو پہاڑ جو جل کر راکھ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، عرش پہ بلایا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب جاتے جاتے اب دیکھیں فرشتوں کا ایمان، فرشتوں میں بھی جو ہے وہ کیٹیگریاں ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے جو مالا اعلیٰ کے ہیں، جس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو ظاہر بات ہے جبرائیل کے ایمان کا کیا کہنا، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوں گی، لیکن ان کا ایمان بھی ایک جگہ پہ جا کے یعنی کہ وہاں سے آگے پھر ان کا رک جاتا ہے وہ۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا یعنی معراج کے سفر پر روانہ ہوئے، تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہ آخری بارڈر ہے، وہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رک کے اللہ کے نبی نے کہا یار جبرائیل آگے بڑھو، میرے ساتھ جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر ایک قدم بھی آگے رکھا تو اللہ کی تجلیات سے جل کر میں راکھ ہو جاؤں گا، اب یہاں سے آگے آپ تنے تنہا جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہاں سے آگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا گئے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ہو گئے، اتنے قریب ہوئے کہ ثم دنا فتدلی، قریب ہو گئے، بالکل قریب ہو گئے۔ اب اس کی ہم دنیا کے اندر یعنی کہ کوئی تشبیہ دے نہیں سکتے، بس کتنے قریب ہوئے، وہو یلیق بشانہ، وہ اللہ جانتے ہیں اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ لیکن بعض روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں ایمان یعنی کس لیول پر پہنچا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری تجلیات پڑھ رہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے تو نور کے 70 پردے درمیان میں حائل ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوتا تھا، اور یہاں کوئی درمیان میں پردے نہیں ہیں،
بغیر پردوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو اپنا دیدار کروا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جس میں تھوڑا سا اختلاف ہے صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان کی کیفیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عطا فرمائی تھی. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب میں حاضر ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کروں گا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان الفاظ میں، ایسے الفاظ میں حمد و ثنا کروں گا کہ اس سے پہلے کسی مخلوق نے اس الفاظ میں، یعنی ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی. تو سب سے پہلے یعنی کہ زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے بھی ہیں. تو ایمان بہرحال بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. اور عام ایمان والے کا، عام مسلمان کا ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایمان پر محنت کرے گا، ایمان کے اوپر جو ہے کام کرے گا، اعمال صالحہ سر انجام دے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا طریقہ بتایا اس کے مطابق اعمال کرے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا. اگر نہیں کرے گا تو ایمان گھٹتے 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 بالکل گھٹ جائے گا اور اس حد تک چلا جائے گا کہ پھر جیسے وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ آپ نے فضائل صدقہ کے اندر شیخ نے بھی لکھا ہے. مختصر یہ کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ شروع میں جو ہے کہ پولیس والے تھے اور یہ شرابی قسم کے آدمی تھے، شراب پیتے تھے، شراب کے عادی تھے. تو ایک مرتبہ ان کے ہاں یہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پھر ایک بچی سے نوازا، مجھے اللہ نے ایک بچی دی. تو وہ بچی جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو وہ مجھے انتہائی یعنی کہ محبوب تھی، میں یعنی کہ ٹوٹ کر اس سے محبت کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میں شراب پی رہا تھا تو میری بچی نے میرے ہاتھ سے لے کر وہ شراب کا گلاس پھینک دیا. ٹھیک ہے، اب یہ اصل میں بات یہ جو درمیان یہ جو واقعہ بتا رہا ہوں یہ خواب کا واقعہ ان کا. مالک بن دینار کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیسے دی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری وہ بچی جو اس کا انتقال ہوا تو میں خواب میں یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں. تو بہرحال پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اس بچی کا جب انتقال ہو گیا تو میں جو ہے دیکھتا ہوں کہ میدان حشر قائم ہے اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہے. اب اس میں بھی موجود ہوں میدان حشر میں. میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ لگا ہوا ہے. اب اس سانپ سے ڈر کے میں بھاگ رہا ہوں، بھاگے جا رہا ہوں. آگے جب میں گیا تو دیکھا تو جہنم کی دکھتی ہوئی آگ ہے. اب میں بالکل آگ کے قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے راستے میں، سفید ریش تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس بزرگ نے کہا کہ بھائی، میں نے اس بزرگ سے یعنی مدد طلب کی کہ آپ میری مدد فرما دیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اتنا کمزور ہوں کہ میں اس اژدہا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا میں آپ کو ایک پتہ بتاتا ہوں، آپ فلاں جگہ میں جائیں، اس دیوار کے پیچھے مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی کوئی امانت ہو. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے. تو میں نے اس فرشتے سے کہا کہ یار یہاں پہ میری کوئی امانت ہے. کہا آپ کون ہے؟ کہا جی مالک بن دینار. تو کہا کہ آپ کی بچی کو یہ انتقال، کہا جی میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے. تو کہاں آپ کی وہ امانتیں ہیں؟ تو فرشتے نے دروازہ کھولا تو وہ معصوم چیز جو بچی اس کا انتقال ہو گیا تھا وہ نور بن کے جو ہے سیدھا اپنے والد کے ساتھ آ کر چپٹ گئی اور اس نے جو ہے اپنے والد سے جو اژدہا آ رہا تھا اس سانپ کو پیچھے بھگا دیا. مالک بن دینار فرماتے کہ میں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ بیٹا یہ سانپ کیا چیز ہے اور یہ بزرگ کون تھے، مجھے اس کے بارے میں بتا دو. تو بچی نے کہا کہ ابا حضور یہ جو اژدہا تھا نا بڑا سانپ، یہ آپ کے برے اعمال تھے. آپ نے برے اعمال کر کر کے اتنا اس کو طاقتور بنا دیا تھا کہ آپ کے جو نیک اعمال تھے، آپ کا جو ایمان تھا وہ اتنا ضعیف اور کمزور ہو چکا تھا کہ وہ برے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ بزرگ جو کھڑے ہوئے تھے راستے میں سفید ریش سفید کپڑوں والے، وہ آپ کا ایمان تھا. تو بہرحال ایمان جو ہے بڑھتا گھٹتا بھی ہے، بندہ اس کے اوپر محنت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے تو اس سے ایمان کی کیفیت کے اندر بہرحال اضافہ ہوتا ہے. فرمایا کہ جب ان کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے جو ہے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، احکامات، خصوصاً جہاد کی آیتیں جب احکامات ان کے سامنے بیان ہوتے ہیں تو ان کا ایمان، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ اس سے بڑھ جاتا ہے. اور تیسری صفت فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر معاملے میں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. دنیا والے جو مادیت والے لوگ ہوتے ہیں، مال والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے مال پر جو ہے بھروسہ ہوتا ہے اور طاقت والوں کو اپنی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے. لیکن ایک ایمان والا جو ہے وہ اپنے بازو پر بھروسہ نہیں کیا کرتا، اس کا بھروسہ جو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. وہ اپنے لشکر پر، اپنے جو ہے طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہر حال میں کہتا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ میں تو اپنے رب کے ذات کے اوپر توکل کرتا ہوں. اب توکل کی تعریف کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل آپ کو دیے ہیں،
جو اسباب آپ کے پاس ہیں ان اسباب کو برے کار لاتے ہوئے اس کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ اب بندہ زمین کے اندر کاشتکاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوڑیاں کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر اس کے بعد نتیجہ اب اس سے جو ہے ترکاری یا سبزی یا جو ہے اناج نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ نتیجہ اس ذات کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ اب روزی کے لیے میں اور آپ محنت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے دنیا میں زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، تو اس کے لیے میں اور آپ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، لیکن روزی دینا اس مالک کا کام ہے، وہ جیسے چاہے گا دے گا۔ تو اس لیے میدان جہاد میں جب مجاہد اترتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو استعداد دی ہوتی ہے، جو طاقت دی ہوتی ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ اپنے تمام تر طاقت کو برے کار لا کر باقی اس جنگ کا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑتا ہے۔ یہی صحابہ کرام نے کیا۔ غزوہ بدر کے اندر یہی ہوا کہ صحابہ کرام نے اپنی جو ہے کمزوری کے اوپر یہ نہیں کہا کہ جی ہم تو کمزور ہیں، ہم تو جیت نہیں سکتے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور جماعت کو بڑی جماعت کو غالب کر کے دکھایا۔ تو بہرحال ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں کہیں بھی آپ کو جو ہے نماز کے بارے میں یہ نہیں ہوگا وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاۃ کہ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، قائم اقامت کا معنی ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا، سیدھا کھڑا کرنا، یعنی اس کے اندر بالکل ٹیڑھا پن نہ آئے۔ تو اقامت یہ ہے کہ اس نماز کو اس کے تمام جو ہے ارکان ہیں ان کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے بجا لائے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نماز کو پڑھے گا، تو یہ اقامت الصلاۃ ہے، اور مشیت خداوندی کے مطابق پڑھے گا۔ ایک تو ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ چلو یار جماعت کو چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی ڈرامہ دیکھ لیں، ابھی اخبار دیکھ لیں، ابھی ٹی وی دیکھ لیں، ابھی جو ہے موبائل میں گیم کھیل لیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، نماز ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ میری نفسانی نماز ہے۔ کون سی ہے؟ نفسانی خواہشات کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعیت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ہو، اور اجتماعیت تب آئے گی جب مسلمان جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی جنگل کے اندر 3 افراد ہیں تو ان پہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور امام جو ہے مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے لیے 40 افراد ان کی شرط ہے کہ اگر 40 افراد موجود ہوں گے تو نماز جمعہ ادا ہو سکتی ہے، 40 سے کم ہوں گے تو جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ 3 افراد بھی اگر ہوں گے تو نماز جمعہ ہو جائے گی اور جماعت کی نماز جو ہے اس کے لیے شرط پوری ہو جائیں گی۔ بہرحال فرمایا کہ وہ اقامت صلاۃ جو ہے اس کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں اس میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5ویں صفت ہے۔ اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے اس میں صرف میرا حق ہے، اور جو ہے میں اس کو جس طرح چاہوں گا، جس مصرف میں اس کو چاہوں گا خرچ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ پاک دوسری جگہ قرآن میں فرماتے سورہ حدید میں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس مال میں سے جس کا ہم نے آپ کو نائب بنایا ہے۔ آپ مالک نہیں ہیں، اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے، ہم نائب ہیں۔ اصل باس اللہ کی ذات ہے، ہم تو مینیجر ہیں۔ اگر مینیجر کہہ رہا ہے، یعنی کہ باس مینیجر کو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مال خرچ کرو، یہ جو میں نے پیسے دیے آپ کو یہ سارے خرچ کر دو، اب مینیجر کو کیا ضرورت ہے بھائی اس میں جو ہے کنجوسی کا مظاہرہ کرے، وہ اس مال سے خرچ نہ کرے۔ اب مینیجر کہہ رہے کہ باس کہہ رہے کہ بھائی اس کو جو غریبوں پہ اور جو مزدور ہیں ان پر خرچ کرو، جو ملازمین ان کو پر دبا کے ان کو خرچ کرو۔ اب مینیجر کہے نہیں جی ایسا نہیں کرنا، جس سے نقصان ہوگا، یہ ہوگا، مال کم ہو جائے گا۔ تو اب یہ مینیجر کی کوتاہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کو حکم دیا ہے کہ جس مال کا ہم نے آپ کو عارضی مالک بنایا ہے، آپ نائب ہیں اس کے، حقیقی مالک نہیں ہیں، حقیقی مالک تو اللہ کی ذات ہے، اس میں سے خرچ کریں۔ اب مال کے ساتھ بہت سارے حقوق وابستہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے مال کے ساتھ دوسرے حقوق بھی وابستہ ہیں۔ مثلا حقوق مالیہ میں سے جو ہے حج کا ادا کرنا بھی ہے، حقوق مالیہ میں سے عمرے کا ادا کرنا بھی ہے، حقوق مالیہ میں سے قربانی کا بھی واجب ہونا ہے، حقوق مالیہ میں سے صدقۃ الفطر بھی ہے، اور حقوق مالیہ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب میں رشتہ داروں میں کوئی نادار ہے، غریب ہے، اس کے اوپر بھی خرچ کرنا واجب ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی آپ کا عزیز غریب ہے، بھائی ہے، چاچا ہے یا ماموں ہے، وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔
اور اس کے علاوہ دوسرے حقوق ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں خرچ کریں، لو و لعب میں مال خرچ نہ کریں، کھیل تماشوں میں خرچ نہ کریں، اور اس طرح جو ہے اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، نہا عن اضاعت المال، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ مال کو ضائع نہ کرو، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ تو بہرحال ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب نتیجہ فرمایا کہ جب یہ 5 صفات ان کے اندر آ گئی، اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہی لوگ پکے ایمان والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، ہم میں سے ہر بندہ ابھی اس کا مفہوم بھی سمجھ گیا کہ ایمان والوں کے اندر کتنی صفات ہونی چاہیے جی؟ 5۔ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جائیں، جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان کے اندر تازگی آ جائے، ایمان بڑھ جائے، اور ان کا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر، نماز کی وہ پابندی کریں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں۔ یہ 5 صفات جس کے اندر آئیں گی، اولئک هم المؤمنون حقا، تو وہ پکا ایمان والا ہے۔ حقا بمانا پکا، وہ پکا ایمان والا ہے، اب وہ کامل الایمان ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی تکمیل کر دی، وہ کامل الایمان ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انعامات سے نوازیں گے، 3 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام لہم درجات عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات ہیں۔ نجات کے لیے جو ہے نفس ایمان جو ہے کافی ہے، اگر نفس ایمان انسان کے اندر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن نجات دے دیں گے۔ اب جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے دل کے اندر جو رتی برابر بھی ایمان ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیں گے، نجات وہ پا جائے گا۔ لیکن دخول اولی کے لیے شرط ہے اعمال۔ ایمان جنت کی چابی ہے اور اعمال جنت کے درجات ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور اپنے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو درجات عطا فرمائیں گے، لیکن ان کے عمل کے بقدر، جو اعمال دنیا کے اندر کرے گا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں۔ کتنے؟ 100 درجات ہیں۔ اب ہر درجے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تفاوت اتنا ہے کہ زمین سے آسمان تک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ایمان والا ہے، اس کو جو ہے جنت کی خوشخبری سنا دو، ٹھیک ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور وہ اپنے مال سے دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور اگر وہ جہاد بھی نہیں بھی جاتا بلکہ گھر میں بھی بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے جنت کی یہ درجات عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس خوشخبری کو ہم مسلمانوں کو بتا دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری امت جہاد کے ذریعے ان کو حاصل کرے، میری امت کا ہر فرد جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور جنت کے ان درجات تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور اس کی دعا کرنے کی اللہ کے نبی نے تلقین بھی کی ہے، اور ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد، اس میں جو ہے اللہ کے نبی کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، اور خود اللہ کے نبی نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ جنت الفردوس اس کے لیے دعا کیا کریں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ میں نے تمہیں جنت الفردوس کا مالک بنایا ہے۔ دنیا کی ایک جو ہے جو کم چیزوں کے پیچھے آپ جنت کو کیوں بلا بیٹھے؟ دنیا کی کمزور چیزوں کے اندر، عارضی چیزوں کے اندر لگ کر آج مسلمان نے جو جنت کو بلا دیا، جنت کے اعلیٰ درجات کو بلا دیا۔ بہرحال پہلا انعام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائیں گے، جنت کے اندر بلندی عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ وہ مغفرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت کا پردہ ان کے اوپر ڈال دیں گے۔ غفارہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اور مغفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینے کو، ٹھیک ہے۔ تو گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یعنی کہ مغفرت کے اس میں پردے کے اندر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ انعام اللہ فرمائیں گے کہ ان کو اوپر اپنا پردہ ڈال دیں گے رحمت کا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا جی، اب ظاہر بات ہے کوتاہیاں چھوٹی بوٹی تو بندے سے ہوتی ہیں، لیکن جو ایمان کامل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کامل ایمان کے اوپر انہیں اپنی دوستی کا اعلان فرمائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ یہ میرے دوست ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اللہ کے دوست کھڑے ہو جائیں، تو ایک مجمع کھڑا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو اللہ کے جنت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو فرشتے اس کو جنت کے عرش کے سائے کے اندر لے آئیں گے اس جماعت کو۔ پھر فرشتے امتحاناً اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم لوگوں نے کیا اعمال کیے کہ تم اللہ کے دوست بن گئے؟
تم اللہ کے ولی بن گئے تو وہ اپنے اعمال گنائیں گے کہ جی ہم نے اقامت الصلاۃ بھی کیا، ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اللہ کے رضا کے لیے، اور ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، ہم ہر معاملے میں اللہ کے اوپر توکل کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں یہ میرے دوست صحیح کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر ایسا ہی کیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جاؤ جنت کے 8 دروازے کھلے میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بابا بلے شاہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں پنجاب کے اور شاعر بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ سارے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، سارے پھل گلاب نہ ہوندے، جنہ نال یاری لائی بلیا یاراں نال حساب نہ ہوندے۔ تو جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے نا، پھر دوستوں سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی مغفرت کاملہ کا اعلان ہوگا۔ فرمایا کہ ورزق کریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت والی روزی عطا فرمائیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ بعض مفسرین نے جو ہے اس سے رزق کریم سے جو ہے جنت کی روزی مراد لی ہے کہ جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ درخت پھل جو ہے خود ان کے منہ میں لا کے ڈالیں گے، اور پرندے خود ان کے سامنے آ کے پڑے ہوں گے، ہر قسم کی یعنی کہ عزت والی روزی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس رزق کریم سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو گداگری کا پیشہ ہے، یہ بھیک مانگنے کا پیشہ، یہ عزت والا پیشہ نہیں ہے، یہ لعنتی پیشہ ہے، اور یہ بالکل اسلام میں حرام ہے۔ لیکن اس کا سدباب کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ یہ اس کا سدباب کرے، اور غریبوں کے لیے ایسا یعنی کہ بندوبست کیا جائے، ایسا آرڈیننس ان کے لیے جاری کیا جائے جس کے اندر جو ہے ان کے لیے باقاعدہ کوٹا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں شرابیوں جو ہے کھلاڑیوں کا کوٹا ہے، ہمارے ہاں جو ہے گلوکاروں کا کوٹا ہے، ہمارے ہاں ناچ گانے والیوں کا کوٹا ہے، لیکن نہیں ہے تو اس غریب بیچارے مزدور کا کوٹا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ دن بھر پسینہ جو ہے اپنا بہا کر اپنے بچوں کی بڑی مشکل سے جو ہے ایک روٹی کے لیے بندوبست کرتا ہے، اس کو بھی چھیننے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ مہنگائی کا اتنا طوفان ان کے اوپر ڈالا ہوتا ہے کہ وہ غریب بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا۔ تو بہرحال رزق کریم سے مراد جو ہے یہ ہے کہ عزت والی روزی۔ عزت والی روزی وہ ہوتی ہے جس کے اندر کسی کے سامنے دست دراز نہ کیا جائے، اور جس میں جو ہے بندے کی اپنی عزت نفس کا معاملہ ہو، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان کی یہ کیفیات نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما دے، اور اللہ کریم ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے جو اللہ کریم نے صحابہ کرام کے ساتھ فرمایا، اور ان کو ایمان کی کیفیات نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سورہ انفال معذرت چاہتا ہوں